बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, आज का दिन सुप्रीम कोर्ट की कामयाबी और हमारी सियासी क़यादत की नाकामी का दिन था। आज के दिन साबित हो गया जो फैसले हमारी सियासी जमातों को पार्लिमानी कमेटियों, एपीसीज और पार्लियामेंट में करने चाहिए, वो फैसले अवामी नुमाइंदों की नालायकी की वजह से बाहर दूसरे इदारों को मुंतकिल हो रहे हैं। इस हकीकत में एक अच्छाई और एक खराबी है। अच्छाई यह है कि इस मुल्क में अभी एक इदारा मौजूद है जिस पर फ्रीकैन मुत्तफिक भी हो जाते हैं और उसके फैसले को तस्लीम भी कर लेते हैं। और खराबी यह है कि आज के दिन पार्लियामेंट का रहा साहब भरम भी खत्म हो गया। यह साबित हो गया कि पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट को वो इज्जत नहीं दे रहे जिसकी ये हकदार है। बहरहाल फैसला अच्छा हुआ या बुरा, इससे कथा नजर टेंशन जरूर खत्म हो गई। इमरान खान ने लॉकडाउन का फैसला वापस ले लिया, अपने धरने को एक दिन के जलसे में तब्दील कर दिया और परेड ग्राउंड तक महदूद रहने का वादा कर लिया। इसके जवाब में हुकूमत ने रुकावटें खत्म कर दी, पुलिस फोर्स को पीछे हटा लिया और इमरान खान के कारकुनों को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत दे दी। कामयाब कौन हुआ, नाकाम कौन रहा, और क्या कल का दिन इस टेंशन का आखिरी दिन होगा या फिर यहां से नए बहरानों का आगाज हो जाएगा? हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे, लेकिन वक्फे पर जाने से कबल आपको इमरान खान की मौजूदा तहरीक की चंद साउंड बाइट सुनाना चाहता हूं। आप पहले ये सुनिए। मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ, हम तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे, हम इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे। मैं खुद आपको लीड करूंगा, लेकिन जो भी हो गया मैं इस डाकू के नीचे पाकिस्तान को दबा होते नहीं देखूंगा। हमारी तैयारी है, ये वो पार्टी नहीं जिसको आपने डंडे मारे थे 30 अगस्त 2014 में। अभी तो हम चाह रहे हैं नवाज शरीफ का इस्तीफा, आपकी गवर्नमेंट ही चली जाएगी। या नवाज शरीफ इस्तीफा देगा और या नवाज शरीफ अपने आप को इत्तेसाब के लिए खड़ा करेगा। हम हर हद तक अब जाएंगे, ये हमारा आखिरी है। कोई इसके बाद धरना नहीं है, कोई इसके बाद जलसा नहीं है। नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क बन गए पाकिस्तान के लिए। यहाँ 2 को मैं इंशाल्लाह इतना बड़ा अवाम का समुंदर लेके आऊंगा कि ये बिलों में घुसे होंगे ये सारे। 2 नवंबर में 10 लाख लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एक तरफ मेरी टीम में पाकिस्तान का नौजवान, दूसरी तरफ है डाकुओं का कप्तान नवाज शरीफ। ये है हुस्नी मुबारक पाकिस्तान। 2 नवंबर पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन वक्त है। 2 तारीख को आप इंतजार करें। मैं कह रहा हूँ ये 50,000 भी पुलिस खड़ी कर ले। जो यहाँ से रेला आएगा ना, जो सुनामी आएगी, वो पुलिस साग को बह के लेके जाएगी डी चौक तक। उधर से आ रही है एक सुनामी, यहाँ भी सुनामी नीचे जा सकती है अगर आप हमें रोकेंगे। 2 को हम किश्तियां चला के इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 10 लाख लोग हम इस्लामाबाद में लेके जाएंगे। 2 रुपए की चोरी है। किधर नैब के चेयरमैन, एफबीआर के करप्ट चेयरमैन, 25 करोड़ रुपया जो तुम भिजवाते हो दुबई हर महीने। एफआईए क्यों नहीं एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की? जेलों में डालो, जेलों से निकल के फिर सड़कों पे आएंगे। हम निकलेंगे फिर सड़कों पे आएंगे, फिर निकलेंगे फिर सड़कों पे आएंगे। और बहुत अदब से मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से भी पूछता हूं कि पहले तो आप सुओ मोटो एक्शन लेते थे ऐसी चीजों पे। कौम इंसाफ चाहती है सुप्रीम कोर्ट। मुझे आज इतनी खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि परसों से नवाज शरीफ की तलाशी शुरू होगी। हमने फैसला किया कि कल हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यौम तशक्कुर बनाएंगे। परेड ग्राउंड के ऊपर इंशाल्लाह 10 लाख लोगों को हम कल इकट्ठा करेंगे। हम यहां पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, एक्स गवर्नर पंजाब भी हैं। जैसे ये फरमाइएगा कि आपके ऊपर लोगों का ख्याल यह है कि क्राउड पुल नहीं कर सके आप। आपके 26 MNA से 10-10 हजार लोग ले आते, आप खुद अंदाजा लगाइए कितने लोग जमा हो जाते। 76 MPs से 5-5 हजार लोग ले आते, वो तो बहुत है।
खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत से 2,500 लोग बाहर निकले और वो भी डंडे खा के वापस चले गए, तो क्राउड कहाँ चला गया इमरान खान का? देखें, आपने क्राउड जो है पीटीआई का 30 सितंबर को अड्डा प्लाट में देखा, वहाँ लाखों लोग जो हैं वो वहाँ पर वो कहाँ चले गए उस जलसे में आए। देखें, आप ये भी देखें कि हर तरफ मोटरवे बंद था, सड़कें बंद थी, गिरफ्तारियां थी, ये तशद्दुद तो इस था। तरह होता है। आपका क्या ख्याल है, ये फूल लेके खड़े हुए थे वहां पे? अगर रुकावटें ना होती तो फिर ये क्राउड जरूर आता। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप कहें कि हमारी फौज जीत जाती अगर दूसरी दुश्मन फौज के पास बंदूकें ना होती। नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, दुश्मन है आपके, देखिए तो रोकेंगे आपको। नहीं, रोकना भी कोई तरीका है ना, कि सड़कें भी बंद, कोई जो है बसें हैं अलाउड नहीं है, उनको कहा गया कि अगर आप लोगों को लाएंगे तो तुम्हारे लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, वैगन्स अलाउड नहीं थी, फिर उसके बाद कारकुन हमारे गिरफ्तार हो गए, तो ये इश्यूज तो थे। आपकी सारी बात मान लेता हूं मैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि सिंध से कितने लोग आए हैं, कराची से कितने काफिले निकले हैं, पूरे बलोचिस्तान सूबे से सिर्फ यार मोहम्मद इन साहब के अलावा कोई नहीं। अगर वो अपने कबीले को बुलवा लेते तो लाखों लोग यहाँ पे जमा हो जाते। देखें, महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान के सबसे बड़े पीर, उनके अपने मरीदैन आ जाते तो आपके लिए। खैबर पख्तूनख्वा आपकी हुकूमत 2,500 लोग वहां से लेके आप स्वाबी की तरफ निकले, स्वाबी से निकले। देखें, मैं अर्ज करूं, यार मोहम्मद रिंद के लोग यहाँ पर आए हुए थे और उसके अलावा सिंध से भी लोग यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन कल धरना तो कल होना था ना, उससे पहले तो लोगों ने आके जहाँ जितने मुमकिन थे उनको निकलते हैं तो पता चलता है वो काफिले निकल पड़े हैं, सिंध में चले, सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे आप रोक लेते। हमारी स्ट्रेटजी जो थी वो डिफरेंट थी, इसलिए कि हमें पता था कि पंजाब में यहाँ आने से लोगों को रोका जा रहा है, इसलिए हमने स्ट्रेटजी ये बनाई थी कि वो काफिलों की बजाय छुप के या किसी तरीके से आए हुए लोग, वो बिल्कुल इस्लामाबाद में सुबह 10 लाख लोग हो जाएंगे आपके। मुझे नहीं पता कितने होंगे, लेकिन इंशाल्लाह जमे गफीर होगा अब देखिए सर, 3 तो MNAs है आपके यहाँ, 2 रावलपिंडी से हैं, एक इस्लामाबाद से है, शेख रशीद साहब की पूरी पार्टी को आप साथ शामिल कर लें, MNA वो भी 88,000 उन्होंने वोट लिए, 3-4 लाख लोग तो यहाँ पे जमा कर सकते थे आप लोग, लेकिन इंशाल्लाह ये देखें, अभी जलसा हमारा कल है, आप आज ये हमें ना कहें कि कितने लोग हमने जमा किए, कल के बाद हमें जरूर आप कह सकते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा, कहीं एक लफ्ज जो खान साहब के मुंह से निकल गया, लॉकडाउन, उस वजह से ये सारा प्रॉब्लम तो पैदा नहीं हुआ? अगर आप लॉकडाउन का लफ्ज इस्तेमाल न करते तो शायद आपके लिए सूरत मुख्तलिफ होती। आज आप शर्मिंदा इस चीज पे? नहीं, मेरी सुने, मेरे ख्याल में लॉकडाउन की जो इंटरप्रिटेशन है ना वो गलत ली गई है। सर उन्होंने कहा बंद कर दूंगा, लॉकडाउन के, वो खुद कह रहे हैं कि लॉकडाउन कर दूंगा, बंद कर दूंगा। मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हम स्कूलों को बंद कर देंगे, अस्पतालों को बंद कर देंगे, ये भी कहा गया कि हमारा प्लान है कि हम सेक्रेटेरिएट जो है उस पर कब्जा कर लेंगे। देखिए, मैं अपनी जात के बारे में ये कह सकता हूं कि किसी ऐसी मीटिंग में ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं हुई। और दूसरा, मैंने कल भी, परसों भी, आप मेरे बीपर सुन लें, मेरी जितनी इंटरव्यूज सुन लें, मैंने कहा कि अगर सेक्रेटेरिएट पर कब्जा या शहराओं को बंद करना, उसमें मोहम्मद सरवर शामिल नहीं होगा, इसलिए कि मैं कानून की बालादस्ती, आईनी की हुक्मरानी पे बिलीव करता हूं। दोबारा पुराने प्लान की तरफ जाते हैं तो आप साथ खड़े होंगे? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, धरना हमारा हक है, हम दे सकते हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, लेकिन ये हमें हक नहीं पहुंचता कि हम स्कूलों को बंद कर दें, सेक्रेटेरिएट के बंद कर दें। और जब तक इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ऐसा कोई फैसला पार्टी का इरादा था, ऐसा मैंने कम अज कम मेरे सामने ये ऐसा ये फरमाइएगा कि इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई पसपा होगी, इमरान खान साहब पीछे हट गए, लॉकडाउन का लफ्ज उन्होंने निकाल दिया अपने प्लान से, प्लान चेंज कर लिया, अब वो जलसा करेंगे और उसके बाद शायद कब वो ऐलान कर दें कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन ये फरमाइएगा कि ये जो लोगों को सड़कों पे मारा गया, जिस तरह आपने शेलिंग की, जिस तरह रास्ते रोके गए, इसको आप जमहूरियत कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। जैसे कि आपने अभी सुना सरवर साहब से कि कुछ दिन पहले इन्होंने रायविंड के ऊपर एक इज्तिमा किया और किसी किस्म की रुकावट नहीं थी, बल्कि हमने फैसिलिटेट किया इनकी लीडरशिप के साथ मिलकर। इन्होंने बाकायदा इजाज़त हासिल की उस जगह की और सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स पे जो मुकामी इंतजामिया थी और पार्टी की क़यादत का बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद के बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, वो मामला खैर खैरियत से गुजर गया, कोई एक पत्थर भी नहीं चला। इस दफ़ा जो 2 नवंबर का मामला है, ये उसकी नौयत फ़र्क थी। वहाँ पर ही खान साहब ने जो ऐलान किया और उसके बाद मुसलसल ऐलान किया
کہ 2 نومبر کو ہم دھرنا دینے نہیں جا رہے. یہ دھرنا پلس اور پتہ نہیں سپر پلس ہوگا, ہم شٹ ڈاؤن کر دیں گے, لاک ڈاؤن کر دیں گے, دفتر بند کر دیں گے, اسکول بند کر دیں گے. انہوں نے کہا باقاعدہ یہ سارے اعلانات کیے. ایئرپورٹس بند ہو جائیں گے, ایئرپورٹس پورا ایئرپورٹس کا ویسے شیخ رشید صاحب نے کہا. اب مسئلہ یہ ہے, ریلوے اسٹیشن بھی میرے خیال میں دیکھیں, سکول بند ہونے کا نہیں کہا, ایئرپورٹ بند ہونے کا نہیں کہا. کچھ چیزیں ہیں جو فرضی میرے خیال میں بنائی گئی ہیں. دیکھیں میں آپ کو اگر حسن اقبال صاحب اگر آپ مائنڈ نہیں کرتے تو میں تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ لندن میں جب عراق وار کا فیصلہ کیا ٹوری لیبر پارٹی کی حکومت نے, جو کہ میری پارٹی تھی, ہم نے اس کے خلاف تھے. ہم نے وہاں پر اینٹی وار کولیشن بنائی ہوئی تھی. وہاں پر ہم نے کال دی ایک وہاں پر ہنگامہ کرنے کی, ایک جلسے جلوس نکالنے کی. تو پھر میں آپ کو بولوں 10 لاکھ لوگ وہاں پر آئے, بند کر دیں گے, 10 لاکھ لوگ وہاں پر لے لیں گے اور پورا شہر جام ہو گیا. جب لاکھوں لوگ کسی جگہ پر پہنچ جائیں گے تو یہ نیچرل بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو کل یوم تشکر کی بجائے یوم تفکر منانا چاہیے, اور انہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. چودھری سرور صاحب ایک آزمودہ سیاستدان ہیں, اور بہت سارے تحریک انصاف میں اچھے آزمودہ سیاستدان ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور ایسے لوگ ہیں. اگر تو عمران خان صاحب ان کے مشوروں پہ چلیں تو مجھے قوی امید ہے کہ یہ کبھی انہوں نے مشورہ نہیں دیا ہوگا لاک ڈاؤن کا. وہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ ان سب کو خان صاحب نے رکھا ہے مارکیٹنگ کے لیے. یہ ٹی وی ٹاک شوز پہ آ کے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, یہ ایک اچھا چہرہ پیش کرتے ہیں پارٹی کا, لیکن جو خان صاحب کی حکمت عملی ہے وہ بناتے ہیں شیخ رشید صاحب. ان سب کو فارغ کر کے پھر خان صاحب اکیلے بیٹھتے ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ, اور جو وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں اس کے مطابق پھر پارٹی کی ایک لائن ہوتی ہے. جب پچھلا دھرنا ہو رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہم ٹی او آرز کے اوپر بات کر رہے تھے. اس وقت چودھری صاحب تو ہماری طرف تھے, لیکن دوسری طرف جو ہے بیٹھے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین, جاوید ہاشمی, اسد الوی, اسد عمر. یہ ٹاپ براس تھی نا پوری پی ٹی آئی کی. میں نے ان سے سوال کیا کہ آج سنا یہ ہے کہ قادری صاحب چڑھائی کرنے لگے ہیں, تو آپ بھی کیا ان کے ساتھ جائیں گے؟ تو تمام قیادت نے بآواز بلند کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, ہم فیشسٹ نہیں ہیں, ہم قادری صاحب کے ساتھ چڑھائی نہیں کریں گے. یہ رات کوئی شام 7-1 بجے کی بات ہے. اس کے بعد 8 بجے ایک اور ٹی وی پروگرام میں جا کے اسد عمر صاحب نے یہ بات دہرا بھی دی. وہاں سے یہ لوگ واپس کنٹینر پہ آئے. ادھر شیخ رشید صاحب نے خان صاحب کے کان میں کوئی سرگوشی کی, اور خان صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ ہم سب قادری صاحب کے ساتھ چلیں گے. اب یہ سب منہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. اصل یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی سول سرچنگ کی ضرورت ہے. کہ دیکھیے پاکستان کی سیاست میں جب پی ٹی آئی ایمرج ہوئی تو میں اس کے باوجود کہ پی ایم ایل این سے ہوں, بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے کہ کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ جو روایتی طور پہ سیاست میں نہیں تھے وہ اس کے ذریعے خان صاحب کی کشش میں وہ آ گئے. تو شاید یہ ایک سپورٹس مین ہے, یہ ایک پازیٹیو ویلیو کلچر کے ساتھ پالیٹکس میں آئیں گے. لیکن تواتر کے ساتھ خان صاحب نے جو نیگیٹو پالیٹکس کی ہے اور ایک ہٹ درمی کی سیاست کی ہے, اس کے ساتھ مسلسل پی ٹی آئی کی الیکٹورل پرفارمنس جو ہے وہ نیچے جاتی جا رہی ہے, اور انہوں نے اپنے فالوورز کو اس کے نتیجے میں ریڈیکلائز کر دیا ہے. وہ دلیل پہ نہیں بات کرتے, وہ مکالمے پہ یقین نہیں رکھتے, اور یہ تاثر کہ جی یہ سفید ہے اور یہ سیاہ ہے کہ خان صاحب ایک شرافت کی علامت ہے, خان صاحب ایک محب وطن ہے, خان صاحب ایک دیانتدار ہے, اس کے علاوہ ساری دنیا چور ہے, ساری دنیا غدار ہے, ساری دنیا ہندوستان کی یار ہے, اور سارا یہ رویہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہرٹ کر رہا ہے. جیسا دیکھیے آپ کی پارٹی کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ کچھ آپ جیسے لوگ ہیں جو جیسے انہوں نے کہا کہ وہ مارکیٹنگ کے لیے ہیں, وہ ٹیلی ویژن شوز کے لیے ہیں. اس کے بعد ایک اور کتار آ جاتی ہے جس پہ علیم خان ہیں اور جہانگیر ترین صاحب ہیں, وہ فائنینسز کو دیکھتے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون تو ان کے بارے میں بڑے غلط الفاظ کہتے ہیں, وہ فیصلے کرتے ہیں, اور آخری فیصلہ جو عمران خان صاحب کے منہ سے نکلتا ہے وہ شیخ رشید صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے. تو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید فینامنا جو اب تک نہیں نکلے گا آپ کی پارٹی سے, الگ نہیں ہوں گے, آپ اسی طرح سڑکوں پہ خوار ہوتے رہیں گے؟ میں پہلے تو 2 چیزیں جو ہیں ان کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر حکومت یہ سمجھتی تھی کہ ہم 10 لوگ جو ہیں اسلام آباد میں نہیں لا سکتے تو جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کرنی, موٹر وے بند کرنی, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت نہ دینا, اس کے بعد گرفتاریاں کرنا ہے, عورتوں پر تشدد کرنا, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی.
اور پھر خاص کر جب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ لیکن کیا سر وہ تھا. خان صاحب دیکھیں، دعویٰ کرتے مجھے تھے کہ ذرا آپ ہمیں روکو جاوید گے چودھری ذرا مجھے کبھی نہیں روکیں گے. 50,000 پولیس اہلکار راستے میں کھڑے کر دیں, سونامی اڑا کے رکھ دے گی. سر آپ لے آتے تو سونامی آ جاتا تو اڑ جاتے. جاوید چودھری اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی وارننگ دی تھی. انہیں ہمیں بھی کہا تھا کہ آپ نہ رستے بند کر سکتے ہو, پہلی بار نہ شہر کو جام کر سکتے ہو. میری عرض اتنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ان کے لیڈر نے مانا نہیں تھا. اور دوسرا انہوں نے حکومت سے یہ کہا تھا کہ آپ کنٹینر نہیں لگا سکتے, لوگوں کو روک نہیں سکتے. دیکھنا یہ ہے کہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی پی ٹی آئی نے کی ہے یا مسلم لیگ نے کی ہے. جو عمران خان صاحب کو بلوا رہی ہیں کہ آپ تشریف لے آئے تو وہ وہاں پہ جاتے نہیں ہیں. دوسری بات میں دو باتیں جو یعنی تو اشتہاری ڈکلیئر کیے جا رہے ہیں. جاوید چودھری دو باتیں جو کی ہیں مجھے پلیز ان کو کلیریفائی. دوسری انہوں نے کہا کہ ہمارا جو الیکٹورل ووٹنگ ہے وہ کم ہوئی ہے. دیکھیں جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ کاموکی کا الیکشن ہوا ہے, وہاں ہمیں 2013 کے الیکشن میں 14,000 ووٹ ملا تھا, اب ہمیں وہاں پر 29,000 ووٹ پڑا ہے, جبکہ وہاں پر ایک بندے کو قتل کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ گجرانوالا میں دیکھ لیں, اس کے بعد آپ بورے والا میں دیکھ لیں, اس کے بعد آپ حسن نواز کے الیکشن میں دیکھ لیں. تو یہ حکومت سے جو حکومت سرونگ گورنمنٹ ہے, پورے ریزورسز اس کے بعد ہیں, سٹیٹ کی مشینری ان کے پاس ہے, اس کے باوجود ہمارے کینڈیڈیٹس کا 2-4 ہزار ووٹوں سے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جو پوری سٹیٹ مشینری لے کے آگے. نہیں, مجھے پہلی بات میں عرض کرتا ہوں جاوید چودھری, مجھے پہلی بات ختم کر لیں دیں, پھر میں پرویز خٹک والی بات پہ آتے ہیں. دیکھیں پوری سٹیٹ مشینری آپ کو معلوم ہے, اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اربوں کے فنڈ دے دیے جاتے ہیں, ٹرانسفارمر لگنے شروع ہو جاتے ہیں, سڑکیں اوور نائٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود ہمارے کینڈیڈیٹ کا 2-4 ہزار ووٹوں سے ہارنا حکومت کے لیے لمحہ فکریہ. سر وہ ٹھیک, وہ اپنی اس کے بعد ہم آتے ہیں, اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کل صبح 10 بجے میں پورا صوبہ لے کے اسلام جاؤں گا. سر مجھے بتائیں پورے صوبہ سے 2,500 لوگوں پہ. دیکھیں میں پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے پاس اسلحہ تھا, کیا ان کے پاس آنسو گیس تھی, کیا ان کے پاس شیل تھے, کوئی وہ دیکھیں پرویز خٹک نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ میں اسلام آباد کو بند بلیک لیبل شہد میں اسلام آباد کو بند کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں بنی گالا جا رہا ہوں, میں کوئی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوں گا. تو پھر ایک صوبے کو لوگوں کو جس طریقے سے روکا گیا, جس طریقے سے شیلنگ کی گئی, حکومت کو ان کی نیت پہ شک تھا, نیت پہ یقین نہیں تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آ کے بند کر دیں گے اسلام آباد کو, لہٰذا یہ کھلا رکھنا چاہتے تھے. نہیں دیکھیں اسلام آباد کو بند کرنا کیسے بند کر دیں گے میرے بھائی, آتے بھی ہیں لوگ, آتے ہیں ایک دن پروٹیسٹ ہوتا ہے چلے جاتے ہیں, کسی جگہ پہ دھرنا جا کے دیتے ہیں. اسلام آباد جو ہے کیپٹل ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے یہاں پر ہماری امبیسی. میں آپ یہ کہتے ہیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آج سے 10 دن پہلے جبکہ یہاں پر تیاری ہو رہی تھی, جب میں نے دیکھا کہ میرے پاکستان کے بارے میں, ہماری افواج کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں انڈیا نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے, تو میرے پاس ایک نیٹ ورکنگ ہے, میرے تعلقات ہیں برٹش پارلیمنٹ میں, یورپین پارلیمنٹ میں, برسلز پارلیمنٹ میں, میں 10 دن دیکھیں میری بات سن لیں, 10 دن میں وہاں گیا ہوں. مجھے کوئی بات آدمی بتا دے کہ میں نے پاناما لیکس کی بات کی ہے, میں پاکستان کے بارے میں بات کی ہے, میں نے صرف کشمیری جو ہیں ان کی جو جدوجہد ہے, ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے. اور پھر اس کو کل میں پرسوں مشل سے ملا, یاسین ملک, اس کی مسز نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی کاوشوں کی وجہ سے میرے خاوند جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں. تو میں تو پیٹریوٹک پاکستانی ہوں, میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, میرے نزدیک پاکستان کی بات کرتے اور آپ پچھلے 40 سال سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ چیزیں اپنے لیڈر کو بھی سمجھانی چاہیے, اپنی پارٹی کو بھی سمجھانی چاہیے. پارٹی کی بھی یہی لائن ہونی چاہیے, پاکستان کی لائن ہونی چاہیے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بھئی آپ نے ہمارے لوگوں پہ ڈنڈے برسائے ہیں, حکومت نے انہیں فری موومنٹ نہیں کرنے دی ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا ہے. اگر کوئی بندہ, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بریک لینی, لیکن میں آپ کا جو نقطہ ہے وہ احسن صاحب کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کی حکومت نے بہرحال پوری سٹیٹ مشینری استعمال کی ان کے دھرنے کو روکنے کے لیے. اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ ایک چھوٹی
ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ऐसा साहब, ये जो आपने मोर्चा बना दिया इस्लामाबाद को, आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान में फौज खड़ी कर दी, अपनी तरफ से पुलिस की फॉर्म में फौज खड़ी कर दी, आपने शेलिंग की, आपने लाठी चार्ज किया, आपने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो आप इसको दोबारा सवाल कर रहा हूं, आप इसको जमहूरियत कहते हैं, आप ये समझे पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर जैसे आपको मैंने पहले कहा कि रायवंड की तरह का ये पुरअमन एहतजाज कर रहे होते तो आगे हमने इनको धरना करने दिया, कई 120 40 दिन चला कि ये जो इमरान खान साहब के बयानात सुन लें, परवेज खटक साहब के बयानात सुन लें, शेख रशीद साहब जो इनके चीफ आर्किटेक्ट पहले भी यही कहते रहते, ऐसे नहीं थे। 2014 के बयानात तो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट था कि लॉकडाउन होगा कैपिटल। 2014 से खतरनाक, ज्यादा खतरनाक तकरीरें तो मैं अर्ज करूं ना, अगर हम मिसाल के तौर पे कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स ना लेते, हम खुला छोड़ देते, यहाँ पे 5-10 हजार अफराद आके कैपिटल टेक ओवर कर लेते, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग मिनिस्ट्री और इस तरह की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज के अंदर घुस जाते, रिकॉर्ड बर्बाद हो 2014 में होगा नहीं, ऐसा नहीं हुआ था तब पार्लियामेंट। अब अगर ये सब कुछ हो जाता तो आप आज टॉक शो में मुझसे पूछ रहे होते कि जनाब ये पुलिस जो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, टैक्स पेयर का पैसा देते हैं हम, आपको हमने मैंडेट दिया है कि आप हिफाजत करें, आप लोगों ने क्यों चूड़ियां पहनी हुई थी? आप लोगों ने क्यों नहीं बरवक्त कार्रवाई की? क्या आप इनको रोक नहीं सकते थे बुरहान गेट के ऊपर, जब आपको पता था परवेज खटक साहब इतने इंतहाई जारहाना बयानात दे रहे हैं? तो फिर आपका हम पे ये चार्जशीट होती। लिहाजा हुकूमत का ये फर्ज है, हमने जो कुछ किया पाकिस्तान के लॉ के तहत किया, जो भी पाकिस्तान के कैपिटल को चैलेंज करेगा उसको रेजिस्ट करना हमारे ड्यूटीज के अंदर शामिल है। एक हमारी हिस्ट्री है, एक हमारा प्रेजेंट है, एक हमारा फ्यूचर होगा। कल को यहाँ पे कोई और हुकूमत हुई और मियां नवाज शरीफ और आप सब उनकी क़यादत में इस तरह बाहर निकले और किसी ने कैपिटल के सामने आपको रोका तो आपको एतराज करने का हक नहीं रहेगा। देखिए, जब ये धरना देने आए तो हमने तो नहीं रोका इन्हें, अपनी शौक से बैठे रहे, क्योंकि तब इनका मौकफ ये था कि हम धरना देने आ रहे हैं। इस वक्त ये था कि हम कैपिटल को लॉकडाउन करने आ रहे हैं। कल को हम या कोई और अगर ये कहे कि हम कैपिटल को लॉकडाउन करने आ रहे हैं, जो भी हुकूमत में हो उसका फर्ज है कि वो उसको उसी तरह रोकें जिस तरह हमने इनको रोका है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है कि भी इनका कैपिटल कितना वल्नरेबल है। यहां पे आप जानते हैं अच्छी तरह 10-12 ऐसे जत्थे मौजूद हैं, जमातें मौजूद हैं जो किसी वक्त भी 10-15 हजार बंदे लाके कैपिटल टेक ओवर कर सकते हैं। तो आपने इस बात को भी, मुल्क के इमेज को भी प्रोटेक्ट करना है। मैं इसलिए अब आऊंगा कि बजाय इसके इमरान खान साहब अगर जलसा करके वापस चले जाते हैं या धरना देते हैं यहाँ पे तो आपको कोई एतराज नहीं? अगर वो आपको एतराज सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर, अगर वो यहाँ पे 2 महीने बैठे रहते तो आपको कोई एतराज? 2 महीने छोड़ के 6 महीने बैठे हैं, आपको इस पे कोई एतराज नहीं होगा। जैसे ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आखिरी धरना है, आखिरी यलकार है, आखिरी फैसला है, 2-3 पॉइंट्स इसके बाद कोई जलसा नहीं होगा, कोई जुलूस नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा। आप समझते हैं कि आखिरी? मुझे पहले 2-3 पॉइंट्स की क्लैरिफिकेशन यहां करनी है। एक तो ये है कि ये जो गिरफ्तारियां की हैं, रोड्स ब्लॉक्स की हैं, तशद्दुद किया है, वुमेन को हरास किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट इस बात से डिसएग्री करता हूं। दूसरी बात, इन्होंने शेख रशीद साहब का जिक्र 2 दफा किया है, पहली दफा किया मैंने नहीं कहा। देखें, हमारी अपनी एक कोर कमेटी है, इमरान खान साहब उस कोर कमेटी में फैसला करते हैं और उसके बाद शेख रशीद है, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब है, जरा मेरी कमेटी में देखें, शेख रशीद साहब इत्तेहादी पार्टी है, ताहिर कादरी साहब इत्तेहादी पार्टी है, तो इत्तेहादी पार्टी से कोई मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फैसले आपके साथ नहीं थे, असरात आपको नजर आ रहे हैं, वो होते हैं, फैसले जो हैं मुख्तलिफ होते हैं, हमारी पार्टी करती है। आपकी पार्टी के ये लॉकडाउन का फैसला पार्टी ने किया था? देखें, असल में सारी इंटरप्रिटेशन जो आप लॉकडाउन की बार-बार कर रहे हैं, देखें ये एक लफ्ज आपने पकड़ लिया है। देखें मैं ये कहता हूं कि अगर शहर को बंद करने का फैसला आपने किया था, मैं कहता हूं अगर लोग इस्लामाबाद से बाहर निकल आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग जो आते हैं, सर ऐसा ही नहीं आए ना, नेचुरल अमल है, नहीं आए, नहीं उनको रोका गया है। तो सर अगर रोका ना जाता तो यकीनन इनको इजाजत दे देनी चाहिए थी, इस्लामाबाद के अंदर इनको इजाजत देनी चाहिए थी। हाई कोर्ट ने हमें कह दिया कि आप रास्ते ब्लॉक नहीं कर सकते, आप शहर को ताले लगा लें, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते, इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, इस्लामाबाद के फैसले को चैलेंज किया है। अगर हमें ये इस्लामाबाद में आते तो हम कभी रास्ते ब्लॉक ना करते। लेकिन जो मैं आपको एक और रियलिटी एक और हकीकत बताता हूं कि अगर लोग आ जाते तो ये आपको रोक नहीं सकते थे।
آپ کے نہیں پاس چوہدری صاحب، لوگ میں آپ کو نہیں تھوڑی تھے، سی اس لیے روک گئے۔ ایک تھوڑی سی آپ میں اضافہ کروں. پنڈی اسلام آباد کو کوئی بلاک نہیں کیا گیا، لاہور کے اندر شہر کو بلاک نہیں کیا گیا، ملتان کے اندر شہر کو بلاک نہیں کیا گیا، فیصل آباد کے اندر بلاک نہیں کیا گیا، گجرانوالہ کے اندر بلاک نہیں کیا گیا، نارووال کے اندر میں جانتا ہوں کوئی بلاکیج نہیں کی گئی. سوال یہ ہے کہ ان کا اپنا جو ووٹر ہے وہ بھی اس طرز آپ سیاست نے کو ویسے پسند نہیں گرفتاری کرتا. پنجاب میں بہت گرفتاری ہوئی، ایک 800 کچھ لیڈ جیسے میں آپ کو رانا یہاں تک ثناء اللہ کا بتاتا 800 ہوں، کچھ میں ہوئی. آپ کراؤڈ پولرز ہیں وہ سارے گرفتار کر لیا آپ نے وہاں سے. نہیں، میں نے کہتا ہوں اگر انہوں نے کسی کو، اگر کوئی کسی کے گھر گئے ہیں، وہ ہمارا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، اس کے والد کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں، اس کے بھائی کو گرفتار وہ کر کے لے گرفتاری گئے ہوئی. ہیں. ابھی چیف منسٹر پنجاب نے ان تمام گرفتار شدگان کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب گرفتار ہوئے تھے تو ان کو رہا کیا جا رہا ہے. لیکن چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ خیبر پختونخوا دیکھیے نا، 3 کروڑ کے قریب آبادی ہے اس کی، 50 لاکھ لوگ آپ نکال لیتے وہاں سے، اور وہ 50 لاکھ لوگ سوابی کی طرف چلتے تو میں دیکھتا کہ کیسے روکتے ہی آپ کو. دیکھیں، لوگ کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کل ہمارا جلسہ ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا سے آتے ہیں. جب ان کو فری موومنٹ ہوگی جو انہوں نے حکومت نے دے دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. لیکن ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے شروع اپنے انٹروڈکشن میں جو بات کہی کہ جمہوری قوتیں فیل ہو گئیں، سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. چاہتے کیا ہیں؟ اب سپریم کورٹ جو ہے اس نے آج ایک اچھا ڈیسیجن کیا ہے، بریو ڈیسیجن کیا ہے، اور دونوں پارٹیوں کو سب کو کہا ہے کہ اپنے اپنے ٹی او آرز وہاں پر لے کے آئیں. ویسے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم اگر کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے آپ؟ ہم ہمیشہ مانتے ہیں، کب نہیں ماننا. پہلے جوڈیشل کمیشن نے جو فیصلہ کیا وہ ہم نے مانا ہے، بڑی مشکل سے مانا ہے، وہ بڑی مشکل سے ریزرویشن لیکن مانا ہے. لیکن سر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تحقیقات ہوں گی، وہ اسٹیٹ بینک کرے گا، ایف بی آر کرے گا، یہی نیب کرے گا، یہی ایف آئی ہوگی، یہی پولیس ہوگی، یہی اسپیشل برانچ ہوگی. کیونکہ جب یہ کمیشن بنے گا انہی اداروں کو وہ استعمال کرے گا تحقیقات کے لیے. کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان صرف کمیشن بن سکتی ہے، وہ ادارہ نہیں ہے کہ اس طرح کے وہ تحقیقاتی ادارہ بنے. تو یہ فرمائیے گا ان تمام ادارے جن کے سربراہان کو آپ چور کہہ رہے ہیں، جن کو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، جن کو آپ مان نہیں رہے، جن کو آپ ٹھڈے مار رہے ہیں، جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی چھتری کے نیچے آ جائیں گے تو ان کی فائنڈنگز کو تسلیم کر لیں گے آپ؟ دیکھیں، فرق یہ ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ کی سپرویژن میں کام کریں گے، وہاں کے جو جسٹس ہیں ان کے، تو پھر وہ اس بارے میں ان کو جواب دہ ہوں گے، حکومت کو جواب دہ نہیں ہوں گے. دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے ٹی او آرز بنائے، ایگری کیا. اب بل جو ہے تحریک انصاف نے، پیپلز پارٹی نے سینٹ میں پیش کیا. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پرابلم ہے کہ اس بل کو اگر سینٹ منظور کر لیتی، قومی اسمبلی منظور کر لیتی، تو نہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ آتا، نہ یہاں پر گرفتاریاں ہوتی، نہ ہمارے کارکن تشدد کا نشانہ بنتے. تو اس میں کیا برائی ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں، احسن صاحب کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اب جب بال آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، سیاستدان اس کا فیصلہ کر سکتے تھے ٹی او آرز کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری پارلیمنٹ فیل ہوگی اس معاملے میں، اور اب یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی تو آپ اپنا فیلئر مارتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایسے صاحب یہ فرمائیے گا، پارلیمنٹ کا فیلئر نہیں ہے، آپ اتنے بڑے بڑے پالیٹیشن، اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، آپ ایک ٹی او آرز نہیں بنا سکے؟ دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ اس پہ فلیکسیبلٹی ظاہر کی، اور 22 اپریل 2016 کو پرائم منسٹر نے کم و بیش یہی پیشکش کی تھی پی ٹی آئی کو کہ ہم سپریم کورٹ کا کمیشن بنا دیتے ہیں، آپ اگر ٹی او آرز پہ ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تو ہم سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ وہ ٹی او آرز تشکیل دے دے. یہ چڑھ گئے اعتزاز احسن صاحب کے ہاتھ، انہوں نے کوئی ایک اپنا فارمولا بنا دیا، اس کے پیچھے لگے رہے، اور بالآخر 6 مہینے کے بعد یہ جہاں پر آئے تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک گاؤں میں ایک چودھری کے بیٹے کو پھانسی ہو گئی، تو وہ اس کی ضمانت، اس کی معافی کرانے کے لیے کچہری گیا، تو وہاں پہ اس کا ایک بچپن کا دوست تھڑا وکیل تھا جو پھٹے کے اوپر بیٹھا تھا. اس نے کہا جی یہ میرے بھتیجے کو قتل کا سنا ہے، موت، سزائے موت ہو گئی، تو میں اس کا فری مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کا زندگی کا سوال ہے، یہ جاہل قسم کا وکیل ہے، تو میں تو کوئی کہنا نہیں، میں بڑا وکیل کراں گا، بڑا وکیل کروں گا. انہوں بڑا وکیل کر لے. وہ پھر بڑے وکیل کی طرف چلے گئے، اور بڑے وکیل کو کوئی 50 لاکھ فیس دی. وہ کرنا ایسا ہوا کہ وہ پھر سزائے موت بحال رہ گئی. اب وہ منہ لٹکا کے چودھری واپس آ رہا تھا تو اس دوست نے، سادہ لو دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ بھئی وہ چودھری کی ہویا؟ انہوں نے کہا تیرے بھتیجے دی سزائے موت کنفرم ہو گئی ہے.
انہوں نے کہا چودھری یہ کام تو میں مفتی کرنے ہوں تیار سی جو تو 50 لاکھ کی تھا. مقصد یہ ہے کہ یہ کام تو 22 اپریل کو پرائم منسٹر پیش کر چکے تھے نا, اور اتنا آپ نے چکر کاٹا, قوم کو اس ہیجان میں رکھا, اپنے ورکروں کو اس عذاب میں ڈالا. آپ پاناما کے پیچھے چھپ نہیں سکیں گے, ان کی ناکامی کے پیچھے چھپ نہیں کوئی بھی نہیں چھپ سکیں. سکتا. آپ کو پاناما لیکس کا جواب بہرحال دینا پڑے گا. نہ کوئی Accountability ضرور ہوگی. پرائم منسٹر نے اسمبلی کے اندر آ کے کہا, اور قوم سے جب دیکھیں قوم سے خطاب کر دیا, اس کے بعد تو کوئی بات نہیں رہ بھائی, جاتی. میں ایک اگر بات کروں کہ وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ $200 بلین سے زیادہ کا سرمایہ پاکستانیوں کا ملک سے باہر ہے. میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال میں آپ نے اس سرمایہ کو واپس لانے کے لیے کیا کیا, اور اس کے بعد 6 مہینے ہو گئے ہیں. جب وہ پرائم منسٹر 6 مہینے ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر کی قمیض پہ داغ لگ جائے گا تو لوگ پھر اعتراض کریں گے. مجھے ابھی ذرا 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے پاناما لیکس کے بارے میں انفارمیشن آئی ہے. یہ انفارمیشن پی ٹی آئی نے مہیا نہیں کی, یہ انفارمیشن کسی سیاسی قوت نے نہیں دی, اور اس کی لیجٹیمیسی کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. تو ہمارا اس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. حکومت کو خود چاہیے تھا کہ ایکٹیو اس کی انویسٹیگیشن FBR کے ذمہ لگاتی, FIA لگاتی. یہ تو صرف 1% ہے. چودھری صاحب ایک پرسپشن اور بھی ہے کہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے وہ میاں نواز شریف جو کمزور ہو رہے تھے, آپ نے اس کو دوبارہ مضبوط کیا 2 بار, 2014 میں 2016 میں. کہتا ہوں چلو ہم نے آصف علی زرداری صاحب دبئی بیٹھ گئے تھے, ان کی پارٹی سندھ کی پارٹی بن گئی تھی, آپ نے دوبارہ اس پارٹی میں جان پیدا کر دی. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا جو سوال ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ ملک سے باہر لوگوں نے ڈالر لوٹ کے بھیجی ہے, سب جانتے ہیں, کوئی اس پہ ڈینائی نہیں کرتا. اور اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتا ہے, جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں, کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے اربوں ڈالروں کی کرپشن ہو کے باہر جاتی ہے. تو انہوں نے باقاعدہ اب آرگنائزیشن بنا دی ہے کہ اگر آپ سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ کو لکھیں کہ ہمارے ملک کے لوگوں کا کن کن کا پیسہ بڑھے گا, تو دے آر باؤنڈ ٹو گیو یو دی انفارمیشن. اور اس کے بعد ایک منٹ, سٹولن جو ایسٹس ہیں ان کے بارے میں ایک آرگنائزیشن بن گئی ہے انٹرنیشنل. اس کو اگر آپ خط لکھیں تو وہ ان کو تلاش کر کے, ریسرچ کر کے, ان کلپریٹس کو ڈھونڈ کے آپ کے ملکوں کو پیسہ واپس کرتے. دیکھیے میں کہتا ہوں اس سلسلے میں کرپشن کو روکنے میں انہوں نے 3.5 سال میں کون سے اقدامات کیے ہیں. اس ملک میں بیروزگاری ہے, اس ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, قرضے ہمارے بڑھ رہے ہیں, تو کرپشن کا خاتمہ کرنے کی طرف کیوں نہیں یہ دونوں پارٹیاں نے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ احسن صاحب, اس وقت عمران خان صاحب پریڈ گراؤنڈ میں ہیں جہاں کل ان کا جلسہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ ہماری فتح ہے, ان کی فتح ہے. دوسرا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کل کا دن ایک نیا سورج طلوع ہوگا, اور اس سورج کی روشنی میں یہ جو ظالم حکمران ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, یہ فارغ ہو جائیں گے. وہ اپنے سٹینڈ پہ اس وقت بھی کھڑے ہیں, تو آپ کل کے دن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, کل کا دن اگر وہ پرامن جلسہ کریں گے تو کسی کو اعتراض نہیں, اس سے پہلے بھی بڑے جلسے کر چکے ہیں وہ. پاکستان میں جلسوں کے ساتھ حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی بہت بڑا جلسہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, ڈاکٹر قادری صاحب رکھتے ہیں, ANP رکھتی ہے, مولانا فضل الرحمان رکھتے ہیں, ہماری پارٹی تو ہے ہی ہے, پیپلز پارٹی رکھتی ہے, کوئی پارٹی کا نام لیں, MQM کے بہت بڑے جلسے کر سکتی ہے. جلسوں سے سیاست میں تبدیلی نہیں آتی. ان کو قوم نے ووٹ دیا تھا خیبر پختونخوا میں نیا پاکستان بنا کے دکھانے کا. چلیے 3.5 سال آپ نے ضائع کر دیے, ابھی 1.5 سال رہتا ہے, اس میں کوئی کھڑکی, کوئی دروازہ, کوئی روشندان بنا کے دکھا دیں 2018 تک. ان کو مینڈیٹ ملا تھا کہ پارلیمنٹ کے آپ بھی سوچیں, ہم تو کر رہے ہیں پنجاب میں آپ 10 سال پورے کرنے والے ہیں. ہم اپنا جو حساب ہے قوم کو دیں گے. قوم دیکھ رہی ہے کہ 2013 میں جب ہمیں پاکستان ملا تھا تو نیوز ویک نے فرنٹ پیج کے اوپر لگایا تھا دنیا کا خطرناک ترین ملک. آج اسی پاکستان کو ایک ایمرجنگ اکانومی ریکگنائز کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ریٹنگز اوپر جا رہی ہیں, وہ پاکستان جہاں 20 گھنٹے بجلی بند ہوتی تھی آج 6 سے 8 گھنٹے آ چکی ہے. کوئی قانون نہیں بنایا, ہم نہیں بنایا. میں آپ کو بتاؤں کرپشن کے اوپر سنیں نا, بات کا موقع دیں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ باہر سے پیسے لانے کے لیے, تو شاید ان کو علم نہیں ہے کہ آلریڈی منسٹری آف فائنانس سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کو لکھ چکی ہوئی ہے. ہم نے OECD کے ساتھ اس معاہدے پہ دستخط کر دیے ہوئے جس کے اوپر انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے. کسی نے چوری کی ہو دولت, اس میں آپ کو تو کوئی کمال تو ہم نے کی. اب یہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, تو ہم نے یہ انیشیٹو لیا اور ہم اس کو فالو کے آپ لے کے آئے ہیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیے, فلپینز میں 1900 غالباً 90 کے شروع میں انہوں نے دولت لانے کا واپس سلسلہ شروع کیا.
کتنی دولت لا سکے. اس کے لیگل مسائل ہوتے ہیں, یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم چٹھی ڈالیں اور وہاں سے پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. جو معاہدے ہیں وہ ہم نے دستخط کر دیے ہیں, اور پاکستان کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ ہر جگہ پہ اوپر گئی ہے, ریٹنگز پاکستان میں آج شفافیت ہے, لیکن ترقی ہو رہی ہے. کہ ان کا مسئلہ ہے کہ 2018 میں اگر ہم پاکستان سے دولت یہ سال مل گیا تو یہ خراب ہو جائے. باہر ابھی بھی جا رہے ہیں لوگ, لانچ میں پیسے بھیج رہے ہیں. شکر گزار ہوں خاص آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.